اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی ویسر لی واحلل عقدۃ من لسانی وقولی رب اشرح لی مائی مائنڈ از ناٹ ورکنگ. میرا دماغ آج کام نہیں کر رہا ہے اس واسطے کہ ایک ہفتہ پہلے میرے بھائی کا انتقال ہو گیا. یہیں رہتا تھا وہ ڈانگن ایونیو الماسا کوئنس کے ایریا میں جیکسن ایٹ کے قریب. اس کا بلڈنگ نمبر تھا 86-15 اور اپارٹمنٹ نمبر تھا 2 اور ایریا کوڈ تھا 11373. یہاں جب وہ شادی کر کے آیا 1989 میں، ایک ہفتے کے بعد میں بولا میری یہ بیوی کو میں نے طلاق دے دیا. میرا دوست ایک عمر ہے جو نظام ٹرسٹ میں کام کرتا، اس کو میں نے گواہ رکھ کے اس کو طلاق دے دیا. اس کے بعد سے میں عورت کو نامحرم سمجھتا رہا اور وہ اس نے میرے کانوں کے سامنے اس نے کہا کہ تم میرے لیے اب میری بیوی نہیں رہی، تم میرے لیے جو ہے پرائی عورت ہو، اسٹرینج ہو، نامحرم ہو. اس کے باوجود وہ 26 سال رہے اور پچھلے ہفتے مر گیا. اور وہ اس کو تھرو اپ یعنی الٹیاں ہونے لگی، وامٹنگز بھی کہتے ہیں ہمارے طرف، الٹیاں ہونے لگی 2 دن تک. پھر اس کے بعد میں اس کو ہاسپٹل میں جوائن کی بول کے سنا، کیونکہ میرے پاس کوئی ڈائریکٹ بات نہیں آئی ہے فون سے. یہ میں میرے بہن بھائی کے اور میرے بھانجے سے سنا ہے جو یہاں امریکہ میں رہتا ہے. میرے 2 بھانجے یہاں رہتے ہیں امریکہ میں، ایک پڑھنے ابھی آیا 6 مہینے پہلے. اب یہ دوسرا جو بھانجا میرا ابھی جو فون پہ بات کیا وہ ایک 8-10 سال سے یہاں رہ رہا. اور 2 بھانجے میرے جو ہے میری بیوی کے سائڈ کے بھی ہے یہاں. 4 بچے ہیں، کسی کو بھی اطلاع نہیں. اور کوئی بھی جو ہے موتا کے بعد میں نماز جنازہ کو نہیں گیا اور کوئی بھی جو ہے فاتحہ پڑھنے کے لیے بھی نہیں گیا. اب وہ اس کو کہاں دفنائی وہ عورت مجھے نہیں معلوم. میں تو اس کو کبھی بھی اس کی بیوی نہیں سمجھا. اس کے پاس ایک بیٹی ہے، وہ کہنے لگی تھی میرے کو بہت پہلے تمہارا بھائی تو نامرد کے جیسا ہے، اس کی اٹھتی بھی نہیں. یہی لفظ تھے اس کے. وہ بہت بوڑھا ہے، میرا باپ بھی ایسی کہا بوڑھا ہے. بلکہ یہ حقیقت رکھ رہا ہوں میں، مرنے کے بعد میں میرے بھائی کی میں نے غیبت نہیں کرنی ہے، لیکن اس کو سب سے زیادہ پیار تھا پیسے سے. یہ بتانے کے لیے میں اس کی یہ کہانی بتا رہا ہوں. میرے اپنے میں جب ویڈیو بنانے لگا جون میں 14 تاریخ کو 2011 کو، اس وقت پہلے ویڈیو میں نے بتایا میرے 90% پورے خاندان کے لوگ دنیا سے چلے گئے. آج میں بتا رہا ہوں 99% میرے خاندان کے ہی نہیں بلکہ میرے لیکچررس، میرے پروفیسر، میرے ٹیچرس، یہاں تک کہ میرے دوست جو میرے لنگوٹی یار تھے بچپن کے وہ بھی گزر گئے. اور میرے محلے کے پورے بڑے بزرگ سب چلے گئے. میں تو نام سے ان کو جنت کی دعا کرتا ہوں. میرے سارے محلے کے، جیسے میں کنیمہ خالو کہتا ہوں، نور الحسن صاحب کہتا ہوں، سلطان صاحب کہتا ہوں، احمد حسین صاحب، اس طرح سے نام سے میں شریف الحسن صاحب، یہ سارے نام لے کے میں ان کو جنت کی دعا کرتا ہوں. یہ سب کے سب رخصت ہوئے. میرے ارد گرد کے سب ختم ہو گئے 99%. اس واسطے میں جو ہے اللہ کے دین کی تحقیق شروع کر دیا. اور میرے بھائی کو صرف پیسے سے پیار تھا، دنیا سے پیار تھا، اور وہ نہ بیوی بچوں کی کوئی حقیقت تھی، نہ اس کے پاس اپنی ذات کی بھی. صرف اور صرف محبت تھی تو پیسے کی. میں نے کہا دیکھ ضعیف ہو گیا، بیمار ہو گیا، تو 53 سے بیمار ہے، اب 81 میں مرا. 81 میں موت ہوئی اس کی. اور اس کو دفنائی کہاں وہ بھی نہیں معلوم، اور ہمارے تک اطلاع بھی نہیں پہنچی. یہ بھی ایک ہمارے لیے ڈاؤٹ فل ہے کہ کہیں وہ زہر دے کے مار دیا گیا یا ایسے ہی مر گیا، اللہ علم. اس بارے میں مجھے معلوم بھی نہیں کرنا ہے، کیونکہ جب دنیا سے رخصت ہوگا انسان اس کے بارے میں مجھے کچھ لینا نہیں. بس اس کو جنت کی دعا کرتا ہوں میں، کیونکہ اس کے احسان میرے یہ ہے کہ وہ مجھے اور میری بیوی بچوں کو اسپانسر کیا تھا امریکہ آنے کے لیے. تو میرا بھائی زندگی بھر پیار پیسے سے کیا، دنیا کی محبت میں رہا اور خواہشات کی زندگی جینے کی، کبھی آخرت کی نہیں سوچا، کبھی جو حج کرنے کی. میں بارہا کہا حج کر لے، یہاں تک کہ میں نے زبردستی کی تھی شادی کے لیے، لیکن وہ شادی بھی جو ہے کوئی قابل نہیں رہی. محلے کے پورے لوگ جو رہتے ہیں وہاں آس پاس کے بلڈنگ والے روز لڑتے بول کے بتائے. ایک صاحب کام کرتے ہیں 96 کی مسجد میں جو اسلامی کتابیں بیچتے ہیں وہاں اسلامک سینٹر 3rd ایونیو پر یہاں پر نیو یارک میں. تو انہوں نے بتایا کہ تمہارے بھائی کے پاس روز لڑائی ہوتی، یعنی وہ مشہور تھا وہ لڑائی جھگڑے کے. کیسا گزار لیا نہیں معلوم، اللہ والا. بہرحال اللہ نے اس کو دنیا بھی نہیں دیا اس طرح سے جس طرح سے انسان کو ملنی چاہیے، مگر دنیا کی محبت میں جیا اور مر گیا. میرے پورے بھائی بہن مر گئے، میرے ماں باپ مر گئے، یہاں تک کہ میرا بھائی اسٹیپ برادر تھا، مدر برادر تھا، میرا پہلی ماں کی بیٹا تھا، کیونکہ میرے سے 25-30 سال بڑا تھا. تو اب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو میرے ابا امی کا انتقال ہوا، میرے بڑی ماں کا انتقال ہوا، میرے بھائیوں کا انتقال ہو گیا. بڑی ماں کے جو تھے ہمارے
اسٹیپ برادر میرے بھائیوں کا، میرے ماں باپ کے بھائی بہن، ماموں ممانیاں، خالواں، چچا چچانیاں، اس طرح سے پورا خاندان میرا رخصت ہو گیا، دنیا سے کوچ کر گیا۔ اتنی بڑی درد بھری کہانی ہے میری کہ جب بھی فون آتا ہے مجھے انڈیا سے حیبت ہوتی ہے، اور میری بھی حالت اب اچھی نہیں رہی، میرے دانت گر گئے ابھی یہ شوگر کی بیماری کی وجہ سے، میرے بال بہت پہلے چلے گئے، اب میرے اندر باڈی کے اندر روز ایک بیماری اللہ تعالیٰ تولد کر دیتا ہے، پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ بچہ پیدا ہوا تو تولد کہتے ہیں، اسی طرح سے جو ہے بیماری پیدا کر دیتا ہے میرے جسم کے اندر، ہر دن ایک نئی، اور صرف یہی صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ اور جب بھی قرآن نماز پڑھتا ہوں میں، اللہ کچھ دے تو والعصر پڑھنے کو میرے کو جو ہے خود بخود سورہ جو ہے میری نفل نماز میں آ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے صبر کب تک کرے گا انسان؟ اکیلا جینا پڑ رہا ہے ابھی، اب میرا بیوی ہے، اب 2 بچے ہیں میرے پاس، مگر مجھے افسوس اس بات کا کہ میں انڈیا گیا تو میرے اپنے کوئی نہیں رہے، اب میرے کوئی محبت کرنے والے نہیں، نہ میرے اڑوس پڑوس کے، نہ میرے دوست احباب ہیں، نہ تو میرے بھائی بہن ہیں یا رشتہ دار ہے، کوئی نہیں ہے، اب 99% مر گئے۔ اب 1% کا جو ہے وہ بھی جو ہے 1-2 بچے ہوئے ہیں، ان کو جا کے شاید میں اس سال یا اگلے سال جا کے دیکھ لوں، مگر میری خواہش تھی کہ میں بک بناؤں، مووی بناؤں، میرا پورا وقت جو ہے میں نے اسلام کے سروے میں کر دیا۔ اچھا، میں حقیقت کیا رکھنا چاہ رہا ہوں؟ موت تو برحق ہے انسان کی، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن میرے بھائی تم کو فائدے کی بات بتا رہا ہوں، ہمارے اسکالرس چاہے وہ شبیر علی ہو یا احمد دیداد ہو یا ذاکر نائک، انہوں نے ڈیبیٹ کی، لیکن ان کو یہ اصل پہلو سے یہ لوگ جو ہے ان لوگوں کو روشناس نہیں کرا، اجاگر نہیں کرا سکا، ان لوگوں کو بتا نہیں سکا کہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام اور جو ہے یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام یہ جو اور کرسچن نہیں، اسماعیل علیہ السلام، یا آپ یہ دیکھو نوح علیہ السلام کے وقت کی بک ہے، یا پھر زہر ابراہیم علیہ السلام کی بک ہے، وہ یہودیوں کے پاس نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ جو ہے مسلمز کا ہے، وہ وہی ایک بات معلوم ہو سکتی ہے، کیونکہ یہودیوں نے صرف تورات رکھی، اس میں 26 بک ہے پیغمبروں کی، لیکن وہ اللہ کو نہیں مانتے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دھتکار دیا انہوں نے۔ اب پہلو کیا ہے؟ پیغمبر آئے، بکس آئے، پہلے کی بکس میں عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی ذکر نہیں، پہلے کی بک میں ہولی اسپرٹ فادر انسان کا ذکر نہیں ہے، پہلے کی بک میں جو ہے انکارنیشن کی طرح جو ہے انسان گاڈ ہو سکتا بلکہ نہیں ہے، پہلے کی بک میں انسان جو ہے خدا کا بیٹا ہے بلکہ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے پہلے کی بکوں میں۔ یہ باتیں ہمارے والے اس واسطے نہیں دے سکے، حالانکہ ہے تو میرے انڈین بھائی ہیں تینوں، مگر میں بتا رہا ہوں اللہ جنت نصیب کر احمد دیداد کو بہت بڑا کام کیا، آج سب سے اچھا کام یہاں شبیر علی بھی کر رہے ہیں، ذاکر نائک بھی کر رہے ہیں، میں سراہتا ہوں اور ان کو اللہ ان کا اجر دے، جزاک اللہ الخیر۔ مگر جس بات کی میں جو ہے نشاندہی کر رہا ہوں وہ میرے بھائیوں کو اس بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے 28 یا 32 یا 33 سال، انہوں نے بائبل ہی نہیں تھی، بات ہی ختم ہو جاتی ہے یہاں۔ اب اس بات سے تم 1000 باتیں کر لو ان سے، 30 سال سے میں بھی کر رہا ہوں روز بات، لیکن ان کو کوئی بات سے بھی جو ہے تم گواہ کے طور پہ یا پروف کے طور پہ نہیں دے سکتے ہو۔ اگر زمزم کی بات کرو گے تو ابراہیم علیہ السلام گئے نہیں بولیں گے لوگ، اور مکہ جو آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہ یقین بھی نہیں کریں، درمیان میں دنیا کے پوری دنیا مل کے نہیں رہ سکتی، اللہ تعالیٰ بتائے انسان مل کے نہیں رہ سکتا، انسان مسلمان جو ہے پورے کے پورے جو ہے کعبے کے پاس ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بتا بھی دیا بہت بڑی نشانی، اس کے باوجود بھی پوری دنیا سے آ کے ملتے ہیں، کعبے کے سنٹر ہے دنیا کا، مگر وہ بھی نہیں ماننا چاہتے، زمزم بھی نہیں ماننا چاہتے، یہاں تک کہ خدا کی جو قرآن ہے میراکلس ہے، وہ جو انسان حفظ کرتا ہے، 7 ملین اب موجود ہے دنیا کے اندر حفظ کیے ویسے لوگ انسان، اور پتہ نہیں 1400 سال میں کتنے بلین یعنی کتنے ارب لوگ حفظ کر کے دنیا سے روکتے ہیں، وہ بھی نہیں ماننا چاہتے، یہاں تک کہ اوریجنل قرآن ہے عربی میں اور ایک بھی لفظ نہیں وہ بھی نہیں ماننا چاہتے لوگ، ان کے پاس بائبل ہے 31 ٹائم بدل دی گئی تو بھی وہ لوگ جو ہے اسی کو فالو کرنا چاہتے ہیں۔ ایون عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اللہ تعالیٰ دنیا میں قیامت سے پہلے تک نہیں آئیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ ڈکلیئر کر دے، اس کے باوجود بھی یہ محسوس نہیں کرتے 1400 سال سے ہمارے پاس عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ کیوں نہیں آئے، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے تھے 3 دن کے بعد میں اٹھ گئے۔ اب آپ سوچو کہ کئی جگہ جو ہے اب جیسے نیپال میں کئی لوگ مر گئے اور بعد میں زندہ بھی نکلے ہوں گے، اس طرح سے دب جاتا ہے انسان، 12 17 دن کے بعد میں بھی جاپان میں لوگ دنیا میں زندہ ہے جیسا نکلے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام مرے بلکہ کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے، اگر مر گئے ہوتے تو انسان ایک ہی بار مرتا ہے، اس واسطے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، شادی کریں گے اور پھر وہ مریں گے،
کیونکہ ہر روح کو جو ہے موت کا مزہ چکھنا ضروری ہے، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ضروری ہے، اللہ نے بتایا۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کی انسان سے بولنے والا کلام ہے، جو خدا بولتا ہے، اللہ بولتا ہے، گاڈ بولتا ہے، انسان کے ساتھ ڈائریکٹ ہے ریلیشن، ڈائریکٹ تعلق ہے انسان کا قرآن سے، کیونکہ خدا بات کر رہا ہے آپ سے، اللہ بات کر رہا ہے آپ سے، بھگوان ایشور بات کر رہا ہے آپ سے، گاڈ بات کر رہا ہے آپ سے۔ اور کوئی کتاب ایسی نہیں ہے، سب کے اندر جو انسانوں کا لکھا ہوا ہے، وہ تھوڑے سے کوٹیشن سے وہ بھی موجود تھے نہیں جب بائبل کے اندر جو گاڈ کے ورڈ سے بولے وہ بھی نہیں ہے ان کے۔ میں چیلنج سے کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میں نے جو تحقیق کی ہے اس حساب سے میں بتاتا ہوں، ان سے کچھ بھی مت بات کرو، ایک ہی کہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر سے خدا کے بیٹے ہوتے یا خدا ہوتے تو تم کو جو ہے وہی دیتے بائبل۔ یہ بات ان کے پلے نہیں پڑنی ہے۔ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پتھروں سے مارا گیا، یہودیوں نے مارا، تو انہوں نے کہا کہ ارے بھائی میرے کو کیوں مار رہے ہو تم، میں نے تو تمہارے سامنے معجزے کر کے دکھائے۔ ماننا نہیں چاہتے، مارا ان کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے طائف میں بچوں نے جو ہے پتھروں سے جو ہے آپ کو سنسار کیا۔ پھر ایک پیغمبر کو تو وہ اپنی امت سے فرار ہو کے ایک جھاڑ میں جا کے چھپ گئے، جس میں جو تھوڑا سا حصہ کھلا تھا، اس میں جا کے چھپ گئے، تو اس میں سے ڈھونڈ کے ان کو جو ہے ان کا سر قلم کر دیا۔ یہ سسٹم ہے پیغمبروں کا۔ اب اس سے زیادہ کوئی سسٹم وہ لوگ کے پاس کوئی پروف یا کوئی ایویڈنس یا کوئی جو میراکل نہیں بتا سکتے۔ 2000 سال میں جیے جا رہے ہیں، ان کو ایک ہی بات سے تم مات دے سکتے ہو۔ میں 30 سال کے ذاتی تجربے سے بتا رہا ہوں، میں تحقیق کر کر کے تھک چکا ہوں اور تحقیق میں لگا ہوں الحمدللہ، کیونکہ اور بھی ایویڈنس دے سکتا ہوں۔ تو یہ بات یہ ہے کہ بس عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے، اگر وہ بیٹا ہوتے تو وہی بک دیتے بائبل، یا خدا ہوتے تو وہی بائبل دیتے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اللہ کے دین سے ہٹ کے جو بھی ہے انسان دنیا میں مذہب بنا لی۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ مچھر بھی تمہارے سامنے پیدا کر کے نہیں بتائے۔ کیوں یہ لوگ بلائنڈلی یقین اور عقیدہ رکھنا چاہتے ہیں؟ کیوں یہ لوگ جو ہے گمراہ جانا چاہتے ہیں دنیا سے؟ میرے اپنے تو چلے گئے 99% بتا دیا۔ میں وہ انسانوں کو بچا سکتا ہوں جو مسلمان ہیں۔ تمہارے گناہ بہت رہتے ہیں، حساب بہت بڑا ہوگا اللہ کے پاس، اس لیے تم کیا کرو کہ ایک کو کرسچن کو بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بائبل ہی نہیں دی، ہر وہ انسان کو بتاؤ، کوئی نہ کوئی یہ سوچ کے اسلام قبول کرے۔ دیکھو بات تو اسلام کی قرآن میں سائنٹیفک سامنے آ گئی، انکار کرنے والا وہ گلے میں توخے معلوم ہو جا رہا۔ اور بات یہ بھی ہے سائنٹیفک طور پہ آنے کے بعد سائنٹسٹ، ڈاکٹرز، انجینئرز اور بڑے بڑے جو ہے کمپیوٹر کے جاننے والے اور بڑے بڑے جو علم دین رکھنے والے، جو غیروں کا بھی اپنوں کا بھی، وہ اسلام قبول کر لے رہے قرآن کی جو ہے یہ پڑھ کر، حقیقت کو دیکھ کر۔ معجزے کے طور پہ کتاب دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، میراکلوں کی میراکل ہے۔ تو اس طرح سے ایک بھی جو ہے مچھر نے پیدا کرا، اللہ تعالیٰ انسانوں کو بتا رہا ہے، مگر اس کے باوجود جا رہے ہیں۔ اچھا یہودیوں کو تو آج کل میں یہی بول رہا ہوں، تم تو اب 14 ملین ہی رہ گئے، فنش۔ یہودی سے بات کرنے کا آسان طریقہ، یور ریلیجن از فنش، 14 ملین اونلی ان دس ارتھ۔ کرسچینٹی میں بھی دیکھو جو سب سے بڑا گروپ تھا کیتھولک کا، ہم سنی ہے، آج میجارٹی میں سنی ہے، ورلڈ میں نمبر 1 میجارٹی میں، ورلڈ کے پورے مذہبوں میں سنی نمبر 1 ہو گیا۔ اور شیعہ میرے کو نہیں چاہیے، نہ احمدی چاہیے، کیونکہ میرے خاندان میں ہے، مجھے معلوم تھا، وہ سب دنیا سے چلے گئے۔ ہمارے خاندان میں شیعہ سن اور احمدی بھی تھے، اس واسطے میں بار بار نام لیتا ہوں، وہ دنیا سے چلے گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی کتاب قرآن ملی جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ 20 سال کے اندر مکمل کرے، 20-22 سال میں، جیسا جتنی سالوں میں اتری اتنی ہی سالوں میں سمجھو یہ مکمل کرے عثمان غنی رضی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کرنے کے بعد۔ تو اتنی بڑی کتاب ملی، عیسیٰ علیہ السلام کو چھوٹی سی صحیفے ملے، صحیفوں کی طرح ہے، قلب پہ اتارا تھا اللہ تعالیٰ، وہ کوئی انورس میں نہیں تھا، یہ لوگوں نے 100 سال بعد لکھ لیا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ وہ چرچ کا بھی نہیں جانتے، وہ کرسچینٹی نہیں جانتے، وہ بائبل نہیں جانتے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کی اپنی زندگی چل رہی، چلنے دو۔ اللہ تعالیٰ بول دیا میں قیامت تک نہیں بھیجوں گا، اور آئیں گے شادی کریں گے، ان کی بھی جو ہے ہماری طرح موت ہوگی،
اس واسطے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو روک دیا. یہ نشانی مسلمانوں کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں. اگر وہ مسلمان نہیں ہوتے تو خود بخود سامنے آتے تھے. دیکھو دنیا کے اندر کمپیوٹر کتنا کام کرا, پورے ورلڈ میں کام کرا. ایک اگر سے خدا کا بیٹا ہوتا یا خدا ہوتے خود بخود سامنے آتا, مگر نہیں آتا. کوئی انسان نہیں آ سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو نظر نہیں آنے والی چیز ہے. اللہ واحد ہے, اللہ ہمیشہ سے ہے, اللہ تنہا ہے, وہ نظر نہیں آتا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کیا, کوئی سامنے نہیں آ سکتا. اور یورپ کے حد تک ہی کرسچینٹی ہے, یاد رکھو. ایشیا کے حد تک ہی ہندوازم بدھزم ہے. یہ کئی بڑے نہیں, یہ بڑے خدا کا اگر سے تمہارے پاس کانسیپٹ ہے تو سوچو, یہ پوری دنیا بنانے والا کہہ رہا ہے تمہارے دل کے اندر کیا ہے میں جانتا ہوں, یہ ہے اللہ. اور تم کو چوائس دے دیا, تم اپنی مرضی سے اسلام پہ چلو یا نہ چلو. دیکھو عیسیٰ علیہ السلام دونوں کے پاس ہے, کرسچنوں کے پاس بھی ہے, مسلمانوں کے پاس ہے. عیسیٰ علیہ السلام اگر سے واقع جو ہے خدا کے بیٹے ہوتے یا خدا ہوتے, وہ آ کے بولتے مسلمانوں کو کہ دیکھو میں خالی نبی نہیں ہوں, میں رسول نہیں ہوں, میں انبیاء نہیں ہوں, میں پیغمبر نہیں ہوں, اس طرح سے اپاسٹل نہیں ہوں, میں اس طرح سے بتا دیتے ہو. دونوں لڑ لے رہے ہیں دنیا میں. سب سے بڑا ٹینشن یورپ میں آج شروع ہوگا, ہر جگہ سے نکلو کر کے بول رہے ہیں. کبھی آسٹریلیا کا ریلی دیکھو, مسلمانوں کو نکالنا چاہ رہے, کبھی فرانس جرمن میں دیکھو, کیونکہ بڑھ رہی تعداد. اسلام قبول کر رہے ہیں, معجزے سامنے آ رہے ہیں قرآن کے. میرے بھائیوں, اگر سے تم کرسچن سے بات کر رہے ہو تو کہو بائبل اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں دیا. ایک ہی بات, اس سے دوسری ڈیبیٹس کریں گے تم, ذاکر نائک, شبیر علی یا احمد دیدہ, اللہ جنرل سپیکر احمد دیدہ, یہ لوگ کام کریں, مگر اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. یہ لوگوں کے پاس یا ہمارے اپنوں کے پاس جو مواد تھا کتابوں کا, وہ صرف توریت, زبور, انجیل تک کا ہے, مگر اس سے پہلے کی کتابوں کا نہیں ہے. نوح علیہ السلام کے وقت کا, یا پھر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی کتاب نہیں ہے یہودیوں کے پاس. سب سے بڑی بات سوچو نا, ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں, کرسچن بھی مانتے ہیں, پھر کتاب کیوں نہیں ہے؟ جب بات آئی تو عیسیٰ علیہ السلام کی, تم یہ بھی سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو کتاب دیا, اس میں بیٹا کیوں نہیں ہے پہلے کی کتابوں میں؟ عیسیٰ علیہ السلام بیٹا ہے جیسا نشاندہی رہنا تھا, نہیں ہے, کوئی بیٹا نہیں ہے. یہاں تک یہودی بھی جانتے ہیں بات, کوئی بیٹا نہیں ہے پہلے کی کتابوں میں. اور ایک بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے ملے, اور پھر ہمارے داؤد علیہ السلام کو صحیفے جیسے چھوٹی کتاب ملی زبور, اور پھر چھوٹی کتاب جو ہے انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو ملی. یہ پورا مکمل نہیں تھا دین, اس واسطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی کتاب قرآن ملی, اور قرآن حفظ کی جاتی ہے دنیا کے اندر لاکھوں میں. اور ہمارے پاس زمزم کا جو معجزہ ہے ابراہیم علیہ السلام سے, وہ نہیں ماننا چاہتے. قرآن اور یہ مکہ درمیان میں وہ نہیں ماننا چاہتے. یہ ہاتھ کی لکیریں, اس واسطے اللہ تعالیٰ کیا کرا, دنیا میں انسان مل کے نہیں رہ سکتا, یہ حساب سے ججمنٹ کرے گا. میں عیسائیوں سے پوچھتا ہوں, اللہ کا نام ہے تمہارے بائبل کے اندر, جینیسس میں, عربی جو بائبل ہے ایجپٹ کی طرف, پہلے کے جو ہے چیپٹر کے اندر 6 جگہ یا 7 جگہ یا 17 جگہ ہے اللہ کا نام, پہلے ہی چیپٹر. نہیں ماننا چاہتے. یہاں کے کرسچن سمجھتے ہیں اللہ کو شیطان, اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان سمجھتے ہیں یہاں کے کرسچن. فالس گاڈ, فالس پرافٹ, فالس ریلیجن بولتے ہیں اسلام کو, مگر ان کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ کا نام موجود ہے. انجیل وہاں کے جو بائبل ہے ایجپٹ کی, عربی کی, کاپٹی کرسچنوں کے پاس. اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جو ججمنٹ لے گا یا اللہ لے گا, یا پھر ہولی اسپرٹ فادر اینڈ سن لے گا, یا جیسس انکارنیشن والا گاڈ جو ہے ججمنٹ لے گا؟ جواب نہیں دے سکتے. ان کو صرف میرے بھائی ایک ہی بات سے ختم کرو, کیونکہ میرا خاندان پورا ختم ہوگا. میں اپنے مسلمانوں کو جنت کے لیے کہہ رہا ہوں, ایک تم مسلمان بنا لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تمہارے لیے بس کافی ہے, راحت تمہاری کافی ہے بولے آخرت کے لیے. ایک آدمی کو بنا لو, خالی بات کرو ویب سائٹ پر جا کے, خالی بات کرو چلتے پھرتے آفسوں میں, گھروں میں, یا دوست احباب میں, یا جو ہے اپنے ماحول میں, کہیں بھی بات کرو, چلتے پھرتے بتاؤ ایک ہی بات. ڈیبیٹ سے کچھ نہیں ہونے والا. میں سچ بتا رہا ہوں, اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ, ہمارے والا ہی نہیں بولا آج کل, اور دوسرے کو بول کے بولتا بھی نہیں. صرف یہاں ہی پکڑے جانا ہے وہ لوگ, شیطانی مذہب ہے ان کا. اعوذ باللہ من الشیطان, اے اللہ مجھے شیطان سے بچا, کیوں نہیں بولتا وہ, جبکہ اس کو معلوم ہے شیطان, وہ بھی جانتا ہے, وہ بول رہا ہم کو شیطان بولا, تو پھر انہیں بھی شیطان سے بچنے کی بات نہیں کرے گا. اعوذ باللہ من الشیطان ڈیبیٹوں میں ہمارے والے بھی نہیں کر رہے ہیں آج کل, بس شروع ہو جا رہے بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم, تعریف بھی نہیں کرنا چاہ رہے اللہ کی,
اور شیطان سے بچا بلکہ بھی نہیں مانگنا چاہ رہے, اللہ سے مدد ہی نہیں مانگنا چاہ رہے, دعا سے پہ بغیر دعا سے جو ہے ڈیبیٹ شروع کر دے رہے ہیں. مباحثوں میں کچھ ملنا نہیں ہے. ایک ہی بات, اگر سے تم ڈیبیٹ میں یا کہیں بھی ہو ان کو مات دینا ہے, وہ خود بعد میں سوچ لیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام موجود ہے کہ کیوں کتاب نہیں دی بائبل. اسی بات سے ختم ہے. میں نے پوری 30 سال کا ریسرچ بتا رہا ہوں. اور دوسری بات, یہودیوں سے جب بھی میں بات کرتا ہوں, یہودیت ختم, 14 ملین ہے کہ تم, جوشزم از فنش بول رہا ہوں. یہ دو کو جیت سکتے ہو تم, تمہاری اپنی جنت جیت سکتے ہو, تم اپنا ایمان بنا سکتے ہو. میں جب بھی لوگوں میں بات کرتا ہوں, اللہ جانتا ہے ایسی خوشی ہوتی ہے میرے کو, کسی دولت کمانے میں یا کسی صحت مند انسان کے پاس یا کسی کو جو دنیا کی نعمتیں ملنے میں جو خوشیاں ہیں وہ نہیں, صرف اللہ کے طرف بلانے میں اتنی خوشی ملتی ہے کچھ, جب کہ وہ میری سنتی بھی نہیں, بھاگ جاتے ہیں. میرے بھائی, اللہ کے دین کو سمجھو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چیلنج بولو. دنیا میں گاڈ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چیلنج بتاؤ کہ جنت اور دوزخ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے آئے. اور پھر یہ کیا کرتے, غیروں کو جو ہے, جو مسلمان ہمارے خلاف بولے اسلام کے, ان لوگوں کو بلا کے جو ہے انٹرویو لے رہے, اور پھر یہاں پر بار بار یہی بتا رہے کہ اسلام نیا ہے, جبکہ آدم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سب پیغمبر اللہ نے بھیجے, سب کتابیں اللہ نے بھیجی. اس کے باوجود انکار کر کے جینا چاہ رہے ہیں. سسٹم ایک ہی تھا, 1,24,000 پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا, پھر کتابیں بھیجی, ایک ہی سسٹم. اس میں ڈائیورٹ نہیں ہوا, یو ٹرن نہیں ہوا جیسے جو اور کرسچن کر لیے. کرسچن کا تو سمپل طریقے سے بیٹا بنا لیے, جبکہ پہلے کتابوں میں نہیں ہے. انہوں نے بتایا بھی نہیں کہ ہولی اسپرٹ فادر اینڈ سن, کہیں بھی انہوں نے نہیں بتایا لوگوں کو کہ ہولی اسپرٹ فادر سن والا جو ہے میں اس کا جو ہے ریپرزینٹ کر رہا ہوں. نہیں, انہوں نے بتایا ہی نہیں. اللہ جانتا. میرے بھائی, میں جو درد سے جی رہا ہوں, 99% مر گئے لوگ میرے ویڈیو کتنے بنیں گے, میں بھی ایک دن مر جاؤں گا. اگر عقل مند ہو تم, اگر واقع تم کو جنت کی فکر ہے, وہ انسان ہی سیریس ہو سکتا ہے دین کے اندر. کون سا؟ جس کو آخرت کی فکر لگی ہو. ورنہ جو ہے میرا بھائی مر گیا, دنیا کی محبت میں مر گیا, کیا ملا اس کو؟ پیسہ بھی چھوڑ کے گیا. اب پتہ نہیں وہ پیسے کے خاطر وہ کسی کو جو ہے, اب میں جملہ بھی نہیں بولنا چاہتا, میری آخرت مجھے دیکھنا ہے, کیونکہ مرنے والا مر گیا بس, فاتحہ درود کے جیسا. لاورس کی طرح مرا میرا بھائی. میدر تھا لیکن بہت محبت کرتے ہیں ہم پورے بھائی بہن, مگر وہ ہم سے وہی اسٹیپ بردرس کی جیسی محبت کرا. اس کی بیوی کو چھوڑ دیا تھا وہ 1 ہفتے کے بعد, مگر 26 سال رہا. اسلام نہیں جانتا تھا وہ. اس کی بیٹی ٹیسٹ ٹیوب سے پیدا ہوئی, اور وہ جو ہے اس کی شادی بھی کرنے کی ذمہ داری نہیں لینا چاہ رہا. وہ چوز کر لو بولا, وہ پیسہ بچانے کے, وہ اپنی جو ہے لائف پارٹنر ڈھونڈ لینے دو, اپنے میرے کو نہیں مان بولا. اسلام نہیں ہوتا بولے تو میں فالو نہیں کرتا ایسا بولا. انڈیا چلے جاؤ بولے تو نہیں, میرے کو وہاں پیسے لوگ مانگتے, بول کے پیسے کی محبت میں مر گیا, دنیا کی محبت میں مر گیا, دنیا کی خواہشات میں مر گیا. ایک دن سکون نہیں تھا اس کے پاس. ایسی زندگی کون کیوں جینا چاہ رہا, میرے کو نہیں مان. اگر تم بھی اس طرح کی زندگی جینا چاہتے ہو تو دنیا کھلی پڑی ہوئی ہے, جاؤ. انسان گندگی کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے, تم بھی پھنس جاؤ. اگر تم واقع جو ہے وہی دلدل میں کنول بننا چاہتے ہو تو 2 بات یاد رکھو. یہودیوں کو بتا سکتے ہو کہ جو جوئشزم فنش, 14 ملین رہ گیا, یہ سزا دی اللہ نے. تمہارے سامنے جو ہے کرسچینٹی ختم ہو گئی, اب اللہ نے سزا دے دی. ہولی اسپرٹ فادر اینڈ سن میجارٹی تھی, وہ بھی ختم ہو گیا. اب جو سنی میجارٹی ہے ورلڈ کے اندر. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر.